حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں آئے ہم کو علم کے تعلق سے علم کے فضائل پر کچھ باتیں بتائیں تاکہ ہمارے اندر میں علم کی طرف پیدا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی نبیہ المصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقانہ الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ المولانا العظیم وصدقنا وبلغنا الرسول النبی المختار الکریم ونحن علی ذلک ما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین۔ سب سے پہلے ہم سب مل کر ہمارے آقا دو جہاں کے مولا، مدنی تاجدار، شفیع روز شمار، محبوب پروردگار احمد مختار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاک بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محرم شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ لوگوں نے بلایا ہے۔ حضرت نے کہا علم کے موضوع پہ بات کرنا ہے، انشاءاللہ علم کا موضوع بھی آئے گا، علم کی فضیلت بھی آئے گا انشاءاللہ۔ علم کی فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جو عالم ہے اور جو عالم نہیں ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ خود فرمایا برابر نہیں ہو سکتا۔ اور حدیث پاک میں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ التحیۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عالم سے اور ایک غیر عالم، عالم اور غیر عالم کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا میرے اور ایک ادنا امتی میں فرق ہے۔ اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے عالم با عمل کا چہرہ دیکھا گویا اس نے مجھے دیکھا، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ اور جنت میں جانے کے بعد بھی عالم کی ضرورت پڑے گی۔ آج لوگ سمجھتے ہیں عالم کی قدر نہیں ہے، اور جو قدر جانتے نہیں دنیا دار ہے اس کی قدر کی ضرورت بھی نہیں۔ دنیا دار اس کو کہتے ہیں جو صرف دنیا ہی سمجھنا چاہتا ہے، جس کا منزل مقصود صرف دنیا ہو، اور جو دنیا کے ساتھ ساتھ دین سے بھی جڑے ہوئے ہیں، دین داروں سے محبت کرتے ہیں، اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ دنیا کے کاروبار میں مصروف ہے، اس کو دنیا دار نہیں کہتے۔ اور جو دین سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ والوں کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے ضرور علماء سے محبت ہوگی۔ آج کچھ لوگوں نے ہر کسی کے ہاتھ میں کتاب دے دیا، بخاری شریف خود سے پڑھ لو، تو ان کو بخاری کا بخار آتا ہے، بخاری نہیں آتی، اور بخاری سے سب سے زیادہ ان کو نفرت ہے کہ ان کے نظر میں عالم کی قدر نہیں ہے، علماء پر بھروسہ نہیں ہے، یہاں تک کہ پوری امت میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہم ہیں علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ان شیطانوں سے پوچھو تم کو علم سے کیا واسطہ ہے؟ جو ان کا سب سے بڑا گرو گھنٹال، وہ خود قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا دیکھ کر۔ ہمارے ایک عالم دین نے، ایک مفتی صاحب ہے پڑوسی ملک کے، وہ مفتی صاحب نے تقریباً اس کی قرآن پڑھنے میں 200-250 غلطیاں پکڑے، جو ہمارے پاس 6 مہینہ ایک بچہ پڑھ کر بھی اتنی غلطیاں نہیں کرے گا پڑھنے میں۔ 6 مہینہ میرے پاس اگر کوئی ناظرہ پڑھے گا، وہ بھی قرآن شریف دیکھ کر الحمدللہ انشاءاللہ 100% صحیح طریقہ سے دیکھ کے پڑھنا میں 6 مہینہ میں سکھا سکتا ہوں۔
تو ہمارے 6 مہینہ پڑھ کر ہمارے شاگرد کا برابری جو نہیں کر سکتا وہ علمی کتابی کا سب سے بڑا ہیڈ ہے، اور ہر 15 دن میں اس کا لہجہ، اس کا نہج، اس کا طور طریقہ بدلتے رہتا ہے۔ علمی کتابی وہ نہیں ہے، وہ کہتا ضرور ہے، پورے کتاب سجا کے ضرور رکھتا ہے، ایک کتاب بھی دیکھ کے پڑھ نہیں سکتا، صرف ان پڑھ آدمی بھولے بھالے عوام کو روب جھاڑنے کے لیے وہ کتابیں الماری پہ ٹیبل پہ سجا کے رکھتا ہے، اور جو حدیث ہے وہ بیان کرتا ہے صرف ان پڑھ لوگوں کی دل بہلائی کے۔ ان پڑھ لوگ سمجھتے ہیں چرب زبان ہے، اور جو بھی بولتا ہے بولنے کا ذرا اسٹائل سے بولتا ہے، بیچ بیچ میں انگلش بولتا ہے، تو انگلش بولنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، جنت کی زبان عربی ہے۔ تو وہ بابی اور وہابی، بابی مطلب بابا کو ماننے والے، ہم لوگ بابا والے، ہم غریب نواز کو مانتے ہیں، ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، ہم سرکار بندے نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، ہم بابا والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نہ بابی نہ میں وہابی، وہ وہابی بھی ہیں بابی بھی ہیں۔ وہ جو باباؤں کو مانتے ہیں ان باباؤں کے بارے میں جس زمانے میں وہ بابا تھے، ان کے جو بابا آل سعود، ان کے بابا ابن تیمیہ، اس زمانے کے سارے علماء نے، جیسا میں اس زمانے میں میں ہوں، جتنے لوگ مجھے پہچانتے ہیں، میں اتنا مشہور آدمی نہیں ہوں، لیکن جتنے لوگ مجھے پہچانتے ہیں تو لوگ مجھے اچھائی سے پہچانتے ہیں الحمدللہ، 10 لوگ کیوں نہ ہو مجھے اچھائی سے پہچانتے ہیں۔ لیکن ابن تیمیہ کو اس زمانے کے سارے علماء نے گمراہ اور گمراہ گر فتویٰ دیا کہ یہ خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے۔ ممبر پہ بیٹھ کر اس نے کہا کہ میں ممبر سے ایسا اترتا ہوں جیسے اللہ ایسا اترتا ہے جیسا میں اتر رہا ہوں۔ جب ایسا کہا تو لوگوں نے ٹانگ پکڑ کے مسجد کے باہر لے جا کے جوتے سے پٹائی کیا۔ ابن تیمیہ جس بابا کو وہ مانتا ہے، ہمارے بابا کی حیثیت بتاتا ہوں، اس کے بابا کی حیثیت بتاتا ہوں۔ اس کے جو بابا ہے ابن تیمیہ، تو مسجد سے باہر کھینچ کے باہر لے جا کے لوگوں نے جوتے سے پٹائی کیا، حکومت کے حوالے کیا، حکومت نے اس کو جیل میں ڈالا، ساری زندگی جیل میں جا کے سڑ کے مرا۔ لیکن کچھ لوگ اس کے اندھے بھکتے تھے، چاہنے والے تھے۔ جب جیل سے اس کی لاش باہر نکلی تو اس کی لاش کو جو غسل دیے، غسل کے دھویا ہوا گندا پانی وہ لوگ پیے۔ ایسے ان کے بابا ہے۔ کتاب لکھا البدایہ والنہایہ، عربی کی بہت بڑی کتاب ہے، اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ تو وہ بابا کو وہ مانتے ہیں، لیکن ہم جو بابا کو مانتے ہیں، اللہ والوں کو بابا کہا جاتا ہے ہمارے یعنی عوام کے زبان میں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تقریر کرتے تھے 50 ہزار لوگ بیٹھے ہوتے تھے، اور ایک ایک جلسے میں اتنا لوگوں کے اندر جذبہ اور کیفیت طاری ہو جاتی تھی، تو فدا ہو کر جنت کے شوق میں روح پرواز کر جاتے تھے۔ ایک ایک مجمع میں 50 ہزار، 4 ہزار علماء بیٹھتے تھے، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت بیان جب بارش برسنے لگے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آسمان کی طرف دیکھا تو فوراً بارش بند ہو گیا۔ تو ہمارے باباؤں کا جو شان ہے، ہم ایسے شان والے بابا کو مانتے ہیں، اس لیے ہم بابا والے ہیں۔ لیکن وہ کہتا ہے نہ میں بابی نہ میں وہابی، میں ہوں علمی کتابی۔ وہ علم سے کوئی واسطہ نہیں، نہ ناظرہ پڑھ سکتا ہے، اور نہ تو وہ جو کتابیں رکھا ہوا ہوتا ہے ٹیبل پر، ایک کتاب بھی کبھی دیکھ کر ہمارے علماء کے سامنے بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے۔ علمی کتابی کس بات کی ہے؟ تو بھائی عالم سے محبت کرنا پڑے گا، اور اس کے فالوور جو موبائل دیکھ کر جو اس کے فالوور بنتا ہے، وہ سب سے زیادہ عالم سے، ولیوں سے، بزرگوں سے، صحابہ اکرام سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ جن کے بیان سن کر اللہ والوں سے نفرت پیدا ہو، اس کو عالم مت سمجھو، اس کو مسلمان مومن مت سمجھو، وہ شیطان کا نمائندہ ہے۔
کہ اس کے بیان سن کر آپ کے دل میں علماء سے نفرت پیدا ہو رہی ہے، اللہ والوں سے نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ اب وہ بتا رہا ہے کہ 2 سال پہلے 3 سال پہلے اس کا بیان تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں تعظیم کرتا ہوں، آج کہتا ہے کہ میرا بھی من کر رہا ہے تلوار لے کے نکالنا حضرت امیر صحابی کے خلاف۔ تو شان اہل بیت ہم مانتے ہیں، شان صحابہ اکرام ہم مانتے ہیں، ان کے جو آپس میں جو باتیں ہیں اللہ پر سپرد کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے واسطے میرے صحابہ کو چھوڑو، میرے صحابہ کے بارے میں زبان مت کھولو، برائی مت کرو۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ معصوم ہے، یہ نہیں فرمایا حضور، میرے صحابہ سے غلطی نہیں ہوگی یہ نہیں فرمایا۔ ہمارے اہل سنت کے عقیدے کے مطابق صرف نبی معصوم ہوتے ہیں اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں جن سے غلطی نہیں ہو سکتی، نبی اور فرشتے چھوڑ کر، انبیاء اور فرشتے چھوڑ کر باقی انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، تو ہوگی غلطی ہوگی، بعض صحابہ سے غلطی اجتہادی خطا ہوگی، تو حضور جانتے تھے، اس لیے حضور نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں زبان مت کھولو، میری محبت جس کے دل میں ہے وہ میرے صحابہ سے محبت ہوگی اس کے دل میں۔ تو علمی کتابی وہ ہرگز نہیں ہے، علمی کتابی جو ہے آپ ہیں، آپ علماء سے محبت کرتے ہیں، آپ کے دل میں علماء سے محبت ہے، علماء کی محبت دل میں باقی رکھے، کیونکہ علماء کو دنیا میں تو ضرورت پڑے گی ہی پڑے گی، جنت میں جانے کے بعد بھی عالم کی ضرورت پڑے گی۔ جنت میں جانے کے آج دنیا میں آپ عالم سے محبت کرتے ہیں، عالم کے پاس اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں، عالم کی خدمت کرتے ہیں، تو یہ عالم کی خدمت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمایا، اور جنت میں جانے کے بعد پروردگار جنتی سے پوچھے گا اے جنتی تجھے کیا چاہیے، تیری کیا خواہش ہے؟ تو ہر خواہش پوری ہونے کے بعد پھر اللہ پوچھے گا اور دعا مانگ، کیا مانگتا ہے میرا بندہ، مانگ لے میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ بندہ جب کہے گا اللہ کی رحمت جوش میں ہے، وہ سوچ کے وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا پروردگار میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، کیا مانگنا چاہیے، کیا مانگنا میرے لیے فائدہ رہے گا، میں اپنے عالم سے پوچھ کے کیا مانگنا چاہیے میں عالم کو ڈھونڈ کے پوچھ لیتا ہوں۔ تو جنت میں بھی جنتی عالم کو ڈھونڈے گا۔ آج جو ہر مسئلہ خود سے بیان کرتا ہے، جو من میں آئے، جو سمجھ میں آیا، ارے انسان کی سمجھ تو الگ الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی سمجھ ایک جیسا نہیں ہے، تو جب تمہارے جو سمجھ میں آیا وہ دین ہے تو پھر دین ایک نہیں رہے گا، دین والے ایک نہیں رہیں گے۔ اس لیے اگر ایک ہونا ہے مسلمان، اپنی سمجھ کے تابع نہیں، اللہ والوں کی سمجھ کے تابع ہونا پڑے گا، صحابہ اکرام کی سمجھ کے تابع ہونا پڑے گا۔ اس لیے اللہ نے صرف قرآن ڈائریکٹ اکٹھا نازل کر کے اللہ نے نہیں دیا، پہلے قرآن کو ایک ایک آیات اترے، 2 آیات اترے، جتنی تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن شریف اللہ تعالیٰ نے اتارا، اور جو قرآن شریف اللہ نے اتارا اس قرآن کو سکھانے والے معلم اور تمام انسان میں سب سے بڑے معلم کو اللہ تعالیٰ یعلمہم الکتاب معلم بنا کر اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور دنیا کے سب سے بڑے معلم، کائنات کے سب سے بڑے استاد اور کائنات کے سب سے بہترین انسان صحابہ اکرام، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے مجھے چنا، اور میری وجہ سے میرے خاطر اللہ نے میرے صحابہ کو چنا۔ تو صحابہ اللہ کے محبوب، اللہ کے سلیکٹڈ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو اللہ نے جانچ کر جو سب سے بہترین، اللہ کو سب سے زیادہ پسند آیا، ان کو نبی کے شاگردی کے لیے چنا۔ اب میں بتا رہا ہوں آپ کو، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے معلم، سب سے بڑے ٹیچر، سب سے اچھے ٹیچر، اور اسٹوڈنٹ بھی سب سے اچھے،
ان کو دین و شریعت سیکھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے 23 سال لگے۔ انہوں نے ہر کوئی اپنی سمجھ نہیں لگایا، سب نے نبی کی سمجھ کو ایکسیپٹ کیا، نبی سے قرآن کو سمجھے۔ تو اللہ نے اگر قرآن کو ہر انسان کے ہاتھ میں، ہر انسان جو سمجھ میں آئے وہ شریعت ہے، تو شریعت تمہارے تابع ہے۔ تو یہ لوگ اس لیے دین و اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور شریعت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ میرے عزیز، میرے دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال صحابہ کو دین سمجھایا، دین سکھایا، 23 سال لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے سورہ بقرہ سمجھنے کے لیے، سورہ بقرہ سیکھنے کے لیے 8 سال لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں حدیث بیان فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے آج خواب دیکھا۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا؟ کہ دودھ کے پیالے مجھے پیش کیے گئے اور میں اس میں سے دودھ پیا، اور اس کی ٹھنڈک، اس کی مٹھاس اور اس کی حلاوت مجھے اتنی محسوس ہوئی کہ جسم کے ہر ذرہ ذرہ تر و تازہ ہو گیا۔ وہ دودھ میں نے پیا اور بچا ہوا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیا۔ سرکار خواب دیکھے ہیں، اور سرکار کا، نبی کا خواب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے وحی ہے، اللہ کا پیغام اور وحی ہوتا ہے خواب۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بچا ہوا جو دودھ، شربت جو میرا بچا ہوا تھا وہ حضرت عمر کو میں نے دیا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے، اس خواب کا معنی کیا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم۔ آج علم کا موضوع بھی ہو گیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان بھی بیان ہو گیا، اور مرزا کا پوسٹ مارٹم بھی ہو گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم، نبی کے بعد اگر کائنات میں اس امت میں اگر کوئی بڑے عالم ہے، اس حدیث کی تشریح میں شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے ملہم ہے، اس امت کا ملہم کا مطلب ہے ان کے اوپر الہام ہوتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے مطابق 1-2 نہیں، اللہ تعالیٰ نے 18 آیات نازل فرمایا۔ آیات اترنے سے پہلے حضرت عمر کی زبان سے الفاظ نکلتے، اور وہی الفاظ کو اللہ تعالیٰ قرآن کے الفاظ بنا کر اللہ تعالیٰ نازل فرماتا۔ 1-2 نہیں، 18 آیاتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے کرتے جب مقام ابراہیم کے پاس پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مقام ابراہیم ہے، اس ابراہیم علیہ السلام کے قدم کی نشانی کے پاس 2 رکعت نفل پڑھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رائے پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ جب ہمارے امی پر حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان لگایا منافقوں نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں جب خبر پہنچی کہ منافقوں نے ہمارے ماں کے بارے میں غلط الفاظ کہہ رہے ہیں منافقین، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا الزام ہے، بہتان ہے۔ حضرت عمر نے جو لفظ کہا اس کے بعد آیات اتری، پہلے لفظ حضرت عمر کی زبان سے نکلی سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ جو پروردگار کے منشا کے مطابق جو لفظ نکلتے زبان سے، وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ تو اس امت کے سب سے بڑے عالم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیے، ایک جو سب سے بڑے عالم ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت ابو بکر سے بڑے ہیں۔ ہر صحابی کی الگ الگ خصوصیت ہے۔
ایک اونٹ خریدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ تم یہیں پکڑ کے رکھو، میں گھر سے پیسہ لے کر آتا ہوں۔ جب پیسہ لے کر واپس آئے تو اونٹ والا بات بدل دیا، بولے اب سودا نہیں ہوگا۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تو خریدا، تو اونٹ والا کہہ رہے تم نے نہیں خریدا۔ جب بات بڑھی تو بولے کوئی گواہ لاؤ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ میں گواہ ہوں۔ تو بعد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم تو وہاں تھے نہیں، تم کیسے گواہی دیے؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے کہنے پر آپ نے کہا جنت ہے، ہم نے گواہی دی، مان لیا۔ آپ نے کہا دوزخ ہے، آپ نے کہا عرش و کرسی ہے، جو کچھ ہم نے مانا آپ کے کہنے پر مانا ہے، یہ تو ایک اونٹ کی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے حذیفہ کی گواہی 2 گواہ کے برابر ہے۔ اس معاملے میں سارے صحابہ سے یہ ممتاز ہیں۔ تو یہ خصوصی انفرادی فضیلت ہے، یہ جو فضیلت ہے انفرادی فضیلت ہے، اور تمام فضیلتوں کا مجموعہ، سارے فضیلتوں کا مجموعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر فضیلت میں کامل، ہر فضیلت میں کامل، اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے جہاں نبی کی فضیلت بیان کیا ہے، جہاں نبی کی شان بیان کیا ہے، وہاں نبی کے ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شان بیان کیا۔ الذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، جو سچ لے کر آئے اور جو سچائی کو قبول کیا دونوں متقی ہے۔ یہاں نبی کے ساتھ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو یہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ اکرام سے محبت عطا فرمائے، ہر بد عقیدہ گمراہ بے دین لوگوں سے ہمیں دور و نفور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین کا شوق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ علماء اکرام سے، اللہ والوں سے ہمیں محبت عطا فرمائے۔ محترم سامعین حضرات، اسلامی ہجری سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ نئے سال کا آپ سبھی حضرات کو بہت بہت مبارک۔ اللہ تعالیٰ تمام سال، ہر پل، ہر گھڑی ہم سب کو اللہ کے فرما بردار بن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلامی کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، آج کا جو دن ہے، سال کا پہلا دن، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت رکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہونے کے بعد 4 دن رہے، 4 دن ظاہری حیات میں رہتے ہوئے یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی عظیم خدمت انجام دیتے ہوئے شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو اور زیادہ بلند فرمائے، اور ان کے صدقے میں ہم سب کو بھی دین و اسلام کی خدمات انجام دینے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے کلام مجید سے ایک آیات تلاوت کیا، جس آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کوئی دشمن ہوا اللہ کا اور اللہ کے فرشتوں کا اور جبریل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہوا، بس وہ حقیقت میں اللہ کا دشمن ہے اور اللہ اس سے دشمنی کرتا ہے۔ فإن اللہ
عدو للکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ ہر کافر سے دشمنی رکھتا ہے۔ تو اس آیات کے شان نزول میں محدثین بیان فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارے خلاف جو قرآن میں آیات نازل ہو رہی ہیں، ساری آیاتیں ہمارے خلاف آ رہی ہیں، تو یہ ہمارے خلاف آیات لانے والے کون سے فرشتے ہیں؟ تو آیات فرشتے لا رہے ہیں، ان کے مخالفت میں اس لیے لا رہے ہیں کیونکہ یہودیوں نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی۔ اللہ کے فرشتے دشمنی کر کے نہیں لا رہے، اللہ کے فرشتے حق لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ یہودیوں کی ہر کام اللہ اور رسول کے نافرمانی میں تھا۔ آج بھی دنیا کے سب سے بدترین دشمن دنیا میں اگر کوئی ہے مسلمانوں کا دشمن، وہ ہے یہودی۔ کچھ دن پہلے جو یہودیوں کے خلاف جو جنگ ہوا، اللہ تعالیٰ یہودیوں کو نیست و نابود کیا اور ہار گیا اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے شان شوکت میں اور زیادہ بلندی اور مسلمانوں کی شان شوکت میں اور زیادہ اضافہ فرمائے اور یہودیوں کو اسی طرح ذلیل و رسوا کرتا رہے۔ تو یہودیوں نے آ کر پوچھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قرآن میں جو بھی آیاتیں آ رہی ہیں ہمارے خلاف اللہ کی طرف سے قرآن کی آیاتیں آ رہی ہیں، تو یہ آیات لے کر کون سے فرشتے آ رہے ہیں؟ پہلے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیاتیں نازل ہوتی تھی تورات میں اور زبور میں، اس میں تو ہمارے اتنے خلاف نہیں تھا، حالانکہ تورات میں بھی موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو پھٹکارا۔ اللہ کی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر عتاب نازل فرمایا، اور تورات کی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ نے لعنت برسایا یہودیوں پر، بنی اسرائیل پر، داؤد علیہ السلام کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل پر، یہودیوں پر لعنت بھیجے ہیں، لعنت فرمایا ہے، کیونکہ وہ ہر نبی کے نافرمانی کرتے تھے، نبیوں کو ستاتے تھے، تکلیف دیتے تھے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو اللہ والوں کو ستاتا ہے، اللہ والوں کو تکلیف دیتا ہے، اللہ والوں کے خلاف سازشیں کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے اور وہ دنیا و آخرت میں ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوتا رہے گا۔ اسی لیے یہودیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، تمہارے اوپر ذلت اور تنگ دستی کو اللہ نے مسلط کر دیا، ہمیشہ دوسرے کے سہارے میں جیے گا، ہمیشہ دوسرے کے پچھلک بن کر رہے گا یہودی، کبھی بھی وہ خود مختار نہیں ہو سکتے، ساری زندگی ان کے اوپر غلامی مسلط کر دی گئی، کیونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ستایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ستایا، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی ستایا، ہر نبیوں کو انہوں نے تکلیف دیا اور 4000 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، معصوم نبیوں کو یہودیوں نے، ایک دو نہیں 4000 نبیوں کو قتل کیا یہودیوں نے۔ اس لیے آج بھی ہمیشہ وہ ڈر اور خوف کے سائے میں، ذلت اور رسوائی کے سائے میں، ہمیشہ پوری دنیا میں ہر جگہ سب سے زیادہ ذلیل اور خوار اگر کوئی قوم ہے وہ ہے قوم یہود۔ تو سرکار کے بارگاہ میں جب یہودی، مدینہ شریف میں جب یہودی رہتے تھے تو سرکار کے بارگاہ میں آ کر صبح کو ایمان لاتے تھے، پھر شام کو اسلام سے انکار کر دیتے تھے اور کہتے تھے ہم تو سمجھ رہے تھے یہ سچے نبی، لیکن ان کے پاس رہ کے دیکھا کہ یہ سچے نہیں ہیں معاذ اللہ، تاکہ جو اسلام سے قریب آنا چاہے وہ بھی بدزن ہو جائے کہ ہمارے بڑے بڑے لوگ تو جا کے دیکھ کے آئے،
ان کے اندر سچائی نہیں ہے، تو اس طرح کی سازشیں کرتے تھے۔ وہ نئے نئے سوال لے کر آتے تھے اور دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ ایسے ایسے سوال پوچھتے تھے تاکہ اس سوال کا جواب دے، اور جواب دینے سے فتنہ کھڑا ہو جائے اور آپس میں لڑائی ہو۔ تو مسلمانوں کے بیچ میں بھی ایسی باتیں وہ پھیلاتے تھے، ہمیشہ سازش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف قرآن میں آیاتیں نازل فرمایا، پھر وہ آ کر کہنے لگے کہ ہمارے خلاف قرآن میں اللہ نے آیات نازل اتارا، تو یہ آیات لے کر آنے والا کون ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جو آیات لے کر آتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس اللہ کی آیاتیں لے کر آتے ہیں۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام کا نام سنا تو یہودیوں نے کہا جبریل تو ہمارا دشمن ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے امانت دار ہیں، لیکن یہودیوں نے ایک جھوٹ پھیلانے کی کوشش کی، کہا کہ ہمارے دوسرے نبیوں کے پاس تو جبریل نہیں آتے تھے، دوسرے نبیوں کے پاس میکائیل آتے تھے، اور آپ کے پاس جبریل آتے ہیں، اس لیے ہمارے خلاف لے کے آتے ہیں آیاتیں۔ جب یہودیوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دشمن کہا کہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے خلاف یہ آیات نازل فرمایا کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو اللہ سے دشمنی کرے، اللہ کے رسولوں سے دشمنی کرے، اللہ کے فرشتوں سے اور جبریل اور میکائیل سے دشمنی کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ سے دشمنی کرتے ہیں اور اللہ بھی ان کا دشمن ہے۔ اچھا، یہ آیت میں اب آپ غور کریں گے تو یہودیوں نے تو صرف جبریل علیہ السلام کو دشمن کہا، میکائیل کو دشمن نہیں کہا، دوسرے فرشتے کو دشمن نہیں کہا، انہوں نے صرف ایک اللہ کے معصوم فرشتے ایک کو دشمن کہا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں اس آیات کے مطابق اگر ایک بھی اللہ والے سے دشمنی کرو تو سارے اللہ والوں کے دشمنی کرنے کے برابر ہے۔ یعنی کہ کوئی کہتا ہے ہم یہ ولی کو مانیں گے، اس ولی کو نہیں مانیں گے، ہم اس صحابی کو مانیں گے، یہ صحابی کو نہیں مانیں گے، ہم اہل بیت کو مانیں گے، ہم صحابہ کو نہیں مانیں گے، ہم صحابہ کو مانیں گے، اہل بیت کو نہیں مانیں گے۔ یہ اس طرح کے جو شیطانی کام جو لوگ کرتے ہیں، اس طرح جو گمراہی پھیلاتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات فرمایا کہ اگر تم کسی بھی ایک ولی سے دشمنی کرو، کسی ایک صحابی سے دشمنی کرو، کسی ایک فرشتے سے دشمنی کرو، کسی ایک نبی سے بھی دشمنی کرو، تو سارے نبیوں سے دشمنی کے برابر ہے، سارے فرشتوں سے دشمنی کرنے کے برابر ہے، سارے صحابہ کے دشمن بننے کے برابر ہے، اہل بیت سے بھی دشمنی کرنے کے برابر ہے۔ یعنی سارے اللہ والے ایک ہی جماعت کے ہیں، سارے اللہ والے ایک ہی جماعت کے ہیں، اور وہ جماعت جو ہم جس جماعت میں ہیں، ہمارے باپ دادا 1400 سال سے جس جماعت میں ہیں، وہی ایک جماعت حق پر ہے، اور سارے اللہ والے اسی ایک جماعت کے ہیں۔ اب کچھ شیطانی فرقے والے آج کے زمانے میں مسلمانوں کے اندر فتنہ کھڑا کرنے کے لیے، مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کے لیے، مسلمانوں کی کچھ چیزوں کو وہ لوگ چھوڑ رہے ہیں، مسلمانوں کو الگ الگ راستے پر لے جانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف نئی نئی باتیں پھیلا رہے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہم ماشاءاللہ ہم ٹوپی پہن رہے ہیں، ہمارے باپ دادا ہماری طرح ٹوپی پہن کر نماز پڑھتے تھے، آج نئے آئے کہ ٹوپی سے ان کو نفرت ہو گئی۔ سارے مسلمان اگر ٹوپی پہننا چھوڑ دے،
مسلمانوں کی پہچان دکھے گا؟ بھائی داڑھی بھی مسلمانوں کی پہچان ہے، لیکن پورا یونیفارم پہنیں گے تب جا کر دکھے گا کہ مسلمان۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان ظاہر نہ ہو، مسلمان دکھنا نہیں چاہیے، اس لیے مسلمانوں کو ٹوپی سے نفرت دلا رہے، مسلمانوں کو صحابہ اکرام سے نفرت دلا رہے، مسلمانوں کو بزرگان دین سے نفرت دلا رہے۔ یہ وہی صفات کے لوگ ہیں جو نبی کے بارے میں آ کر کہا کہ ہم دوسرے فرشتوں کو مانتے ہیں، ہم صرف ایک فرشتوں کو نہیں مانتے، ایک فرشتے کو نہیں مانتے، ہم صرف جبریل علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانو گے؟ جبریل علیہ السلام ہمارے خلاف آیات لے کر آئے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کی کیا غلطی ہے؟ آیت تو اللہ نے جیسا بھیجا، تمہاری کالی کرتوت کی وجہ سے اللہ نے جیسا بھیجا حضرت جبریل علیہ السلام ویسا ہی لے کر آئے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جب انہوں نے کہا کہ ہم جبریل علیہ السلام سے نفرت کرتے ہیں، معاذ اللہ جبریل علیہ السلام ہمارے دشمن ہے، تو اللہ نے کہا قرآن میں من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہو، جو رسول ہی اللہ کے رسولوں کے دشمن ہو اور فرشتوں کا دشمن ہو، سب فرشتوں کا دشمن۔ اب جو آیا تھا سرکار کے بارے میں آ کر کہا کہ ہم کو جبریل سے دشمنی ہے، اللہ نے کہا تم کو صرف جبریل سے نہیں مجھ سے بھی دشمنی ہے، میرے سارے فرشتوں سے دشمنی ہے، سارے رسولوں سے دشمنی ہے، اور میں بھی تم کو دشمن مانتا ہوں۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ۔ اور اس آیت میں خاص کر کے جبریل علیہ السلام کو، میکائیل علیہ السلام کو خاص کر کے نام لے کر، سارے فرشتوں کا نام بھی لیا گیا اور خاص کر کے جبریل اور میکائیل کا نام الگ سے لیا گیا۔ کیوں الگ سے لیا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے 4 وزیر ہیں، 2 وزیر میرے آسمان میں ہیں اور 2 وزیر زمین میں ہیں۔ جو آسمان میں 2 وزیر ہیں میرے، سرکار شہنشاہ ہے، ہر بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں میں شہنشاہ کونین ہوں اور میرے 4 وزیر ہیں، 2 وزیر زمین میں ہیں اور 2 وزیر آسمان میں ہیں۔ آسمان میں 2 وزیر، ایک کا نام حضرت جبریل علیہ السلام اور ایک کا نام حضرت میکائیل علیہ السلام۔ جبریل علیہ السلام کا ان کی ڈیوٹی ہے اللہ کا پیغام رسول تک لانا، اور میکائیل علیہ السلام کا کام ہے روزی تقسیم کرنا، بارش برسانا۔ میکائیل علیہ السلام اپنی وزارت کا کام، اپنا ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام اپنے ڈیوٹی نبھا رہے ہیں۔ تو وزیر جو وزیر کو زندہ مانے، نبی کو زندہ نہ مانے، اس سے بڑا بد نصیب کون ہے؟ اگر وزیر ہی زندہ ہے تو بادشاہ کی زندگی کا کیا عالم ہے؟ آج نئے نئے فرقے پیدا ہوئے، حدیث کے ماننے کا دعویٰ ہے ان کا، لیکن سب سے بڑے حدیث کے دشمن وہی لوگ ہیں۔ کہتے ہیں نبی مر گئے، مر کے مٹی میں مل گئے، نبی کو زندہ نہیں ماننا، نبی ہمارے پکار سنتے نہیں۔ اب بتاؤ، نبی فرماتے ہیں کہ جبریل میرے وزیر ہیں اور میکائیل میرے وزیر ہیں، میرے وزیر اگر زندہ ہے میں بھی زندہ ہوں۔ اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، 560 نمبر حدیث ہے ابن ماجہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جمعہ کے دن سب سے زیادہ مجھ پر درود و سلام پیش کرتے رہو، کیونکہ جمعہ کے دن دنوں کے سردار ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اس دن پیدا کیا گیا، اس دن آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارے گئے۔ جمعہ کی بہت فضیلت ہے، جمعہ کے دن مجھ پر درود پڑھتے رہو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے وفات کے بعد بھی؟ دیکھیے صحابہ نے ہمارے لیے پوچھا ہے، صحابہ نے پوچھا آپ کے وفات کے بعد بھی ہم درود و سلام پڑھتے رہے؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں میرے وفات کے بعد بھی
کیونکہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، کہ انبیاء زندہ ہے اور ان کو رزق دیے جاتے ہیں۔ انبیاء زندہ ہیں، ان کو رزق دیے جاتے ہیں۔ جب نبی فرماتے ہیں میں زندہ ہوں، میرے وزیر زندہ ہیں، جبریل علیہ السلام فرشتے ہیں، میکائیل علیہ السلام آج بھی بارش برسا رہے ہیں، تو میکائیل علیہ السلام کون ہیں؟ ہمارے نبی کے وزیر ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ 2 وزیر میرے آسمان میں ہیں اور 2 وزیر میرے زمین میں ہیں۔ زمین میں میرے 2 وزیر کا نام ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کہتے یہ لوگ کہ وزیر تو زندہ ہے، اور جو وزیر زمین میں ہیں جن کا احسان ہے ان کے اوپر، یہ احسان فراموش کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان کی زندگی نہیں مانتے۔ ہمارا دیکھیے ان سے اصل مین اختلاف یہی ہے کہ وہ نبی کو نہیں مانتے۔ جب نبی کہہ رہے میں زندہ ہوں اور یہ کہہ رہے زندہ نہیں ہے، تو یہ کیوں نبی کا نام لیتے ہیں؟ کیوں نبی کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ کیوں نبی کے نام کی نماز پڑھتے ہیں؟ تو ان کو اللہ کے وزیروں سے، اللہ کے نبی کے وزیروں سے دشمنی ہے۔ تو یہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں، جو جبریل کا دشمن ہے وہ میکائیل کا بھی دشمن ہے، وہ ابو بکر کا بھی دشمن ہے، وہ حضرت عمر کا بھی دشمن ہے، وہ سارے صحابہ کا دشمن ہے۔ کیونکہ آج کے دور میں یہ جو ہم لوگ اختلاف دیکھ رہے ہیں، جب یہ اختلاف پیدا نہیں ہوا تھا، سارے مسلمان ایک تھے۔ پورے 100 سال پہلے کا ہسٹری دیکھیے، پورے بھارت میں سب مسلمان اہل سنت والجماعت تھے، کوئی نیا فرقہ پیدا نہیں ہوا تھا، مسلمانوں کی شان شوکت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ جب سے فتنہ یہ پیدا ہوتے گئے، نئے نئے فرقے وجود میں آتے گئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، جو پہلے ہمارے باپ دادا تھے وہ غلط راستے پر تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اب بتائیے، ہمارے باپ دادا سلسلہ سے جڑے ہوئے آ رہے ہیں، باپ دادا کے دین کو ہم اپنا رہے، ہم کوئی نئے دین نہیں اپنائے، کوئی نئے طریقہ ہم نے نہیں لایا۔ اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَلَمَّا حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، کہ اے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں، یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں سے کہا اے میرے بیٹوں، میں دنیا سے جانے کے بعد تم کون سے مذہب پر قائم رہو گے؟ تو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اس میں نبی بھی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ تو یوسف علیہ السلام اور ان کے سارے بھائی مل کر کہا کہ ہم ہمارے باپ دادا کے دین پر رہیں گے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوئے؟ باپ دادا اگر مسلمان ہیں، قرآن سے سورہ بقرہ میں فَلَمَّا حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے وعدہ کیا اپنے باپ سے، اپنے نبی سے، اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ ہم باپ دادا کے دین پر قائم رہیں گے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ باپ دادا کو اگر آپ مسلمان مانتے ہیں تو باپ دادا کے دین پر قائم رہنا واجب ہے۔ اگر آپ باپ دادا کو مسلمان نہیں سمجھتے تو پھر آپ کے لیے چھوٹ ہے، آپ چاہے جو چاہے جس راستہ چاہے اپنا سکتے ہیں۔ آج جو نئے نئے راستہ موبائل میں دیکھ کر، ٹی وی میں دیکھ کر نئے راستہ اپنا رہے ہیں، اصل میں میں ایک چیلنج سے کہتا ہوں، میں صرف الزام نہیں لگا رہا، کتاب سے دکھاؤں گا، وہ لوگ اپنے باپ دادا کو مسلمان نہیں سمجھتے، ان کو مشرک اور کافر سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارے باپ دادا کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی قبر میں زندہ ہے، ولی قبر میں زندہ ہے، شہید زندہ ہے، اور یہ عقیدہ ان کے نظر میں شرک ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں
کوئی اگر شرک کرتا ہے ساری نیک اعمال برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اگر تم شرک کرو گے سارے اعمال برباد ہو جائے گا۔ تو اگر ہمارے باپ دادا کا یہ عقیدہ تھا ولی زندہ ہے، تو یہ نیا فرقہ جو پیدا ہوا، نئے نئے اسٹائل میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں، ان کے نظر میں ہمارے باپ دادا شرک کرے سارے اعمال برباد ہو گئے، اب ان کے لیے جنت کی دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس وجہ سے دعا میں بھی یہ شریک نہیں ہوتے۔ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں، آپ پریکٹیکلی دیکھ لیجئے گا، دعا میں بھی شریک نہیں ہوتے، فاتحہ میں شریک نہیں ہوتے، کیونکہ ہم جو ہر نماز کے بعد دعا میں جو فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے ہمارے باپ دادا کو، ہمارے رشتہ دار جو بھی قبر میں چلے گئے ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں، اور جو جن کے اعمال برباد ہو گئے ان کے لیے ایصال ثواب کرنا بیکار ہے، اعمال ان کا کوئی کام نہیں آئے گا، ان کو کوئی نیکی نہیں پہنچے گی، کیونکہ وہ شرک کر کے چلے گئے۔ آپ جو برداشت کر رہے ہو نا، آپ کو شرک کہہ رہے ہیں، پھر بھی آپ ان سے رشتہ داری کر رہے ہو، ان کو برداشت کر رہے ہو، سب سے بڑی گالی ہے شرک۔ کسی کو چور کہنا بھی اتنا بڑا گالی نہیں ہے، کیونکہ چوری معاف کرے گا اللہ تعالیٰ، کسی زناکاری کو اللہ معاف کرے گا، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ بنا توبہ کے مر گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ تو جو اپنے باپ دادا کو کہہ رہے ہمارے باپ دادا سنی تھے، وہ شرک کر کے مر گئے، ہم پکا مسلمان، ہمارے باپ دادا کو ہم مسلمان نہیں مانتے، پھر آپ ان کو کیوں مسلمان مانتے ہیں؟ اس لیے جو نئے نئے لڑکے بھٹک رہے ہیں ان کو بھٹکنے سے بچانا ہوگا، ان کو کہیے یا تو حدیث دکھائے، میں ایک ایک مسئلے میں 10 حدیثیں میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ آمین آہستہ کہنا چاہیے، ایک نہیں، دو نہیں، 10 حدیثیں میرے پاس ہیں، ایک حدیث بھی دکھا دے۔ آمین آہستہ کہنے کا ہی حکم ہے، کہیں بھی زور سے کہنے کا ایک حدیث میں، کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، کہیں پر بھی نہیں ہے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھو۔ ہر جگہ یہی بات حدیث میں ثابت ہے، قرآن میں ثابت ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر نماز سے پہلے آپ آراستہ ہو کر، سوار کر، اپنے کو سوار کراؤ، لباس میں تقوی والے لباس پہنو۔ تو تقوی والا مومن کا جو لباس ہے اس میں ٹوپی لباس کی ایک شان ہے، تاج ہے۔ جو میں یہ ٹوپی کے ساتھ امامہ پہنا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ہر کوئی امامہ نہیں باندھ سکتا، تو امامہ کا آدھا حصہ تو ٹوپی ہے۔ اب میرے پاس ٹوپی بھی ہے، امامہ بھی ہے، تو آپ کو بھی امامہ بھی پہننا چاہیے، اور اگر امامہ نہیں پہنے تو کم سے کم ٹوپی پہنے۔ بہت برا لگتا ہے، سارے مسلمان ایک راستے میں چل رہا ہے، دو مسلمانوں سے الگ راستہ اپنایا ہوا ہے، اپنے منمانی کر رہا ہے، کہ اللہ کی محبت میں کر رہا ہے، صرف مسلمانوں کو انتشار میں ڈالنے کے لیے، مسلمانوں میں فتنہ ڈالنے کے لیے یہ فرقہ وجود میں آیا ہے، جس کو 1884 3 دسمبر وکٹوریا نے رجسٹر کر کے دیا، آج سے تمہارا نام ہو گیا اہل حدیث۔ اس سے پہلے کوئی نام کا فرقہ نہیں تھا۔ میرے عزیز، مسلمانوں کو تباہ اور برباد کرنے والے یہ جماعت مسلمانوں کو ہمیشہ آپس میں لڑایا ہے۔ آج بھی اسرائیل ہزاروں مسلمانوں، فلسطین کے مسلمانوں کو تحقیق کر رہا ہے، خون سے نہلا رہا ہے، وہاں کھانا پینا بند ہے، لیکن صرف اہل سنت کے علماء اسرائیل کے خلاف بول رہا ہے، ہمارے علماء بول رہے ہیں۔ پورے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیے، تلاش کیجئے، پورے دنیا کے ایک بھی اہل حدیث کے علماء اسرائیل کے خلاف ایک لفظ بولا نہیں۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں، میں نے شروع میں جو قرآن کی آیت پڑھی یہودیوں کے خلاف، اللہ قرآن میں کہتا ہے یہودیوں کے خلاف، حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے خلاف بے شمار حدیثوں میں ان پر لعنتیں بھیجی گئی، سارے حدیثیں چھپائے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ آل سعود کو یہودیوں سے محبت ہے، سعود کے ساتھ یہودیوں کا ریلیشن ہے۔ جو سلمان وہاں کا بادشاہ ہے، اس کی ماں یہودیہ ہے، وہ کبھی بھی یہودی کے خلاف نہیں بولے گا۔
اور اگر وہاں رہ کر کوئی مولانا قرآن حدیث کی بات کرے گا، یہودیوں کے خلاف بولے گا، تو اس کو لات مار کے بھگا دے گا، اس کے ڈالر صدقہ زکوٰۃ بند ہو جائے گی۔ یہ صرف اپنے پیٹ کے خاطر جی رہا ہے، قرآن و حدیث کے لیے نہیں جی رہا ہے۔ قرآن و حدیث کی حفاظت کرنے والی جو جماعت ہے، قرآن و حدیث کی بات کرنے والی جو جماعت ہے، وہ ہے ہماری جماعت الحمدللہ اہل سنت والجماعت۔ ہزاروں بیان یہودیوں کے خلاف ہمارے علماء کی دکھائیں گے، ایک بھی اہل حدیث کے علماء یہودیوں کے خلاف آج تک نہیں بولا۔ ورنہ سعودی کے ان کے سب سے بڑے مولانا جو سعودی میں رہتا ہے، ان کو بولنے کے لیے کہو، نہیں بول سکتا، ہم بول سکتے۔ تو قرآن میں جو آیاتیں ہیں یہودیوں کے خلاف، جو حدیث بخاری شریف میں ہے یہودیوں کے خلاف، وہ حدیثیں کیا مٹانا ہے؟ تم کس نام کے اہل حدیث ہو، کس بات کی اہل حدیث ہو؟ جو قرآن میں ہے وہ تم بول نہیں سکتے، جو حدیث میں ہے وہ بول نہیں سکتے۔ اصل اہل حدیث ہم ہیں، جو جتنی حدیثیں ہیں ہر حدیث ہم بیان کر سکتے ہیں، قرآن کی ہر آیات ہم بیان کر سکتے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آج دن ہے، 1 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ ان کو دشمنی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ جو 3 طلاق دے گا وہ نافذ ہے۔ یہ لوگ نہیں مانتے، یہ لوگ یہاں کے چڈی والوں کے ساتھ ہیں۔ 3 طلاق کو 3 طلاق یہ لوگ نہیں مانتے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت تراویح لاگو کیا، حضرت عمر کے یہ خلاف ہے۔ ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر جس راستے میں چلتا ہے شیطان اس راستے سے بھاگ جاتا ہے، اس راستے میں شیطان نہیں چل سکتا۔ تو یہاں راستے سے یہ گلی کوچا یہ راستہ مراد نہیں ہے، حضرت عمر کا طریقہ، حضرت عمر جو طریقہ کو لاگو کیا ہے، آج کے شیطان کا نمائندہ حضرت عمر کے راستے سے چل ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، نبی کا فرمان جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر جس راستے میں چلا شیطان وہ راستہ چل نہیں سکتا۔ اس لیے بھائی ہمارے بھولے بھالے نوجوان حدیث کے نام پہ دھوکہ نہ کھائے، ہر حدیث پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ اگر کوئی اشکال اعتراض ہے، آپ حدیث دیکھنا ہے میرے پاس پرسنل میں ملاقات کیجئے، ہر حدیث آپ کو دکھا کے بتاؤں گا، ہر مسئلہ جو بھی ہم فالو کرتے ہیں، جس راستے پر ہم چلتے ہیں، ہر مسئلہ ہم حدیث سے آپ کو دکھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بزرگان دین کا طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجئے۔